کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، زندگی میں ہر کامیابی حاصل کر لی، لیکن پھر بھی اندر ایک بے چینی سی ہے، ایک گھٹن ہے۔ یہ وہ احساس ہے جسے دنیا کی کوئی چیز دور نہیں کر پاتی۔ تو کیا ہو اگر یہ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ نہ ہو، بلکہ ہماری روح کا ایک بہت گہرا سوال ہو؟ آئیے آج اس احساس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ احساس، یہ کیفیت بہت جانی پہچانی ہے، ایک ایسی اندرونی تنگی جو سانس لینا بھی مشکل کر دیتی ہے، چاہے باہر سے دیکھنے میں سب کچھ بالکل پرفیکٹ کیوں نہ ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہو اگر یہ دباؤ، یہ بے چینی جسے ہم ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دراصل کوئی مسئلہ ہو ہی نہ، بلکہ یہ ایک پیغام ہو، ایک اشارہ ہو جسے سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کیفیت کی صحیح تشخیص کرنی ہوگی۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں جدید دور کا درد، ایک ایسا اندرونی دباؤ جو آج کے انسان کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے نا؟ باہر سے دیکھیں تو زندگی مکمل لگتی ہے، اچھی نوکری، گھر، خاندان، سب کچھ تو ہے، لیکن اندر ایک خالی پن ہے، ایک گھٹن ہے۔ انسان خود سے یہی پوچھتا ہے کہ آخر میری زندگی میں کمی کس چیز کی ہے؟ اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ شاید ایک نیا گھر لے لینے سے یا ایک نئی گاڑی سے یا شادی کر لینے سے یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، لیکن جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ گھٹن کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہی ہے۔ انسان خود کو پہلے سے بھی زیادہ پھنسا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اگر دنیاوی چیزیں اس خالی پن کو نہیں بھر پا رہی تو اس کا مطلب صاف ہے، مسئلہ دنیاوی ہے ہی نہیں۔ اصل جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اصل تشخیص وہیں چھپی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا چند فٹ کا جسم اس چھوٹی سی دنیا میں تو بڑے آرام سے سما جاتا ہے، لیکن ہماری روح جو ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ یہ پوری کائنات بھی اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ تو بھلا وہ اس دنیا میں کیسے سما سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کامیابی روح کو کبھی مطمئن کر ہی نہیں سکتی۔ تو پھر ہماری روح کا اصل ڈھانچہ کیا ہے؟ اسلامی علم میں اسے لطائف کہا جاتا ہے۔ آپ انہیں ہمارے روحانی اعضاء سمجھ سکتے ہیں، ایسی صلاحیتیں جو ہر انسان کے اندر ایک بیج کی طرح چھپی ہوئی ہیں، بالکل ایک بیج کی طرح۔ ان لطائف کو بھی ایمان کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انہیں یہ پانی نہ ملے تو وہ مٹی کے نیچے ہی سڑنے لگتے ہیں، اور یہی سڑن دراصل وہ اندرونی گھٹن اور بے چینی بن کر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ صحیح پرورش سے یہی بیج ایک پھلدار درخت بن جاتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کا اصلی ذائقہ ملتا ہے۔ لیکن جیسے ایک بیج کو کیڑے اور بیماریاں تباہ کر سکتی ہیں، بالکل اسی طرح ہماری روح کی نشو و نما کو بھی دو زہر روک دیتے ہیں۔ یہ دو ایسی رکاوٹیں ہیں جو روح کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں، ایک ہے لالچ اور دوسرا ہے خوف۔ طمع یعنی لالچ صرف پیسوں یا چیزوں کی ہوس نہیں ہے، یہ روح کی وہ بھوک ہے جو غلط دسترخوان پر کھانا تلاش کر رہی ہے۔ روح اس عارضی دنیا میں جنت ڈھونڈتی ہے، اور جب اسے وہ نہیں ملتی تو وہ اور زیادہ کی طلب کرتی ہے، جس سے بے چینی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا زہر ہے خوف، مگر یہ وہ خوف نہیں جو کسی خطرے کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بجائے دنیا اور دنیا والوں سے ڈرنا ہے۔ کیا کھو جائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ خوف روح کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، لالچ اور خوف یہ دونوں انسان کی زندگی کا مرکز اللہ سے ہٹا کر دنیا پر لگا دیتے ہیں۔ لالچ میں سوچ ہوتی ہے کہ میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، اور خوف میں فکر ہوتی ہے کہ میں کیا کھو دوں گا۔ دونوں صورتوں میں اخلاص یعنی نیت کی پاکیزگی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اخلاص ہے، یہ جو نیت کی پاکیزگی ہے، اس کا مرکز کہاں ہے؟ اس کا مرکز ہے ہمارے سب سے حساس روحانی عضو میں، یعنی دل میں، اور اگر دل ہی زخمی ہو تو پھر سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ دل، جسے لطیفہ ربانی بھی کہا جاتا ہے، وہ روح کی آنکھ کی طرح ہے۔ یہ وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے باقی تمام لطائف کو توانائی اور سمت ملتی ہے۔ دل کتنا حساس ہے، اس کا اندازہ اس مثال سے لگائیں۔ جس طرح ہماری آنکھ پوری دنیا کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ایک بال بھی اس میں گر جائے تو وہ بند ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح دل، جو پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے، دنیا کی محبت کا ایک ذرا سا بال بھی اسے زخمی کر کے بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری تشخیص ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ عبادت میں مزہ نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تو مسئلہ عبادت میں نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روحانی زبان یعنی دل زخمی ہے، اور وہ اس عبادت کا ذائقہ ہی محسوس نہیں کر پا رہا۔
تو ٹھیک ہے، اگر دل زخمی ہے اور روح بے چین تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب ہم تشخیص سے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، بلکہ اپنے باطن کی، اپنے اندر کی مکمل تعمیر نو کا ایک پورا نظام ہے۔ اس تعمیر نو کے لیے یہ 4 قوتیں مل کر کام کرتی ہیں: ارادہ، جسے عبادت سے طاقت ملتی ہے; دماغ، جسے معرفت اللہ یعنی اللہ کو جاننے سے روشنی ملتی ہے; جذبات، جو محبت اللہ سے پاک ہوتے ہیں، اور ان سب کے مرکز میں ہے دل، جو ان سب کو اللہ کے شعور کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک مربوط نظام ہے۔ اگر ارادہ کمزور ہے تو علم بوجھ بن جاتا ہے، اگر جذبات منفی ہیں تو دل اور تنگ ہو جاتا ہے۔ حقیقی توازن تبھی آتا ہے جب یہ چاروں ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ اب تک ہم نے اس اندرون گھٹن کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھا ہے، لیکن آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، کیا ہو اگر یہ گھٹن مسئلہ نہ ہو بلکہ ایک پکار ہو؟ آئیے اس پورے احساس کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اب وقت ہے خود سے یہ سوال پوچھنے کا، کیا یہ اندرونی کشمکش ایک دشمن ہے جس سے بھاگنا ہے، یا یہ ایک رہنما ہے جو ہمیں کسی بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ یہ اندرونی بے چینی، یہ احساس کہ کچھ کمی ہے، دراصل کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ہماری روح اس عارضی دنیا کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ یہ کمپس کی طرح ہے جو ہر لمحہ ہمیں ہمارے اصل گھر کی طرف، ابدی دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو آخر میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، انسان کے اندر کی یہ گھٹن کوئی بیماری یا نقص نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک یاد دہانی کہ اسے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی روح اپنے گھر لوٹنا چاہتی ہے۔